سورۃ النمل 27واں نمبر قرآن پاک میں مکیہ ہے اور 48واں شان نزول ہے، 93 آیات، 7 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، تواسین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور روشن کتاب، ہدی و بشریٰ للمومنین، مومن کے لیے بشرا بھی ہے، ہدایت بھی ہے ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل وہی الفاظ ہیں جو تقریباً سورۃ البقرہ کے شروع میں تھے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر یعنی کہ آخری دن پر، قیامت کے دن پر، ڈے آف ججمنٹ پر، زین لہم اعمالہم، ان کے اعمال ان کی نگاہ میں بھلے کر کے دکھائیں، یعنی جو وہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، الٹے کام کر رہے ہیں، اس کو بہت ہی اچھا سمجھ رہے ہیں، مزین ہوئے ہیں ان کے لیے، فہم یعمہون، وہ اپنے اندھے پن میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کو برا عذاب ہوگا، ہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور سب سے بڑھ کر خسارے میں۔ اخسر مبالغے کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اخسرون یعنی کہ یہ لوگ جو ہوں گے، جو اس طرح کے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے اور برے عمل ان کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے، اور یہ لوگ سخت خسارے میں ہوں گے، شرک اور کفر کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی اور انہیں رسول بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وارث سلیمان داؤد، سلیمان و داؤد، کہ سلیمان کو جو ہے نا اللہ نے وارث بنا دیا داؤد علیہ السلام کا۔ کس چیز میں وارث بنایا؟ نبوت میں وارث بنایا، علم میں وارث بنایا۔ اور وقال یا ایھا الناس، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، واتینا من کل شیء، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے عطا فرمائی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ کا کھلا فضل ہے۔ اس کے بعد وادی نمل کا واقعہ، کس طریقے سے اس نے اپنی چیونٹیوں کو کہا کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور تم لوگ اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد ہدہد کا واقعہ ہے، ہدہد کتنا چھوٹا سا پرندہ ہے اور کس طرح وہ اللہ کی توحید کے بارے میں جانتا ہے، کتنی عظیم شان اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے اس کی زبان سے، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ میں اسے غائب دیکھ رہا ہوں، اسے میں شدید عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا میرے لیے وہ سند لے کر آئے سلطان مبین، اور ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر بولا فقال احاطت بما لم تحط بہ، میں وہ بات لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہ تھی، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرما دی کہ ہدہد بھی جانتا تھا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کا عالم الغیب نہیں ہوتا، اور اتنی سی بات ہے جو کہ چھوٹا سا پرندہ ہدہد بھی سمجھتا ہے، ہمارے بہت بڑے بڑے علماء سو نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو جان بوجھ کر قرآن کی تعریف میں دن اور رات لگے رہتے ہیں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، وہ ان پہ بادشاہی کر رہی ہے، ایک قوم ہے اس پہ، اور وہ ہر چیز ان سے اسے ملا ہے اور اس کے بڑا تخت بھی ہے، وجدتھا قومھا، اور میں نے اس کی قوم کو پایا، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا سورج کو الہ بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، من دون اللہ کے سوا، زینہم شیطان، شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کے دکھا دیے ہیں، وصدہم عن سبیل، اور اللہ کی راہ سے روک دیا، یعنی توحید سے روک دیا، ہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت نہیں پاتے، وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو، جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین سے چھپی ہوئی چیزوں کو، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اس میں بھی یہ آیت سجدہ ہے اور اس کے اندر بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ہر چیز کو، چھپی اور ظاہر کو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، غیب عالم الغیب وہی اکیلا واحد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی اور کہا اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ رب العرش العظیم، وہی بڑے عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک کتاب یعنی کہ ایک لکھ کر بھیجا کہ بھائی اطاعت کرو اور آ جاؤ ہماری طرف۔ اس میں بھی وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں لکھی جو قرآن کی صورت بن گئی،
انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے جو رحمان اور رحیم۔ اس کے بعد پھر اس کا واقعہ کس طریقے سے وہ آئی اور پورا اور لشکر کا کس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون لے کر آئے گا اس کا عرش، اور اللہ تعالیٰ کا جس کو علم دیا گیا تھا کتاب کا ایک ان کے پاس تھے، جیسے کہ بعض نے کہا جبرائیل علیہ السلام، اور وہ ان کا لشکر لے اس کا جو وہ تھا عرش وہ لے کر آ گئے، اس کا تخت لے کر ان کے پاس آ گئے، اور انہوں نے اپنے رب کی حمد بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر جب وہ آئی اور اس نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جاؤ جلال کو، تو کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو جہان سارے کا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمود اور صالح علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں استغفار کرتے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے شرک کے بارے میں کہ بھائی یہ جو بہتر ہیں جن کو تم شریک کرتے ہو یہ اللہ بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، کس نے باغ اور اگائے، یہ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم پیڑ اگاتے، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بھی اس چیز کو جانتے تھے، جیسے سورۃ عنکبوت میں گزرا ہے، جیسے سورۃ یونس میں گزرا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے خالق تو وہ کہتے تھے اللہ، بلکہ یہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ امن، اللہ تعالیٰ بار بار سوال کر رہا ہے کہ کون ہے وہ جس نے تمہاری زمین کو قرار بنایا، جس نے اس کے بیچ میں نہریں نکالی، جس نے اس کے 10 سمندروں میں آڑ رکھی، کیا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ واحد اکیلا، اس کے سوا کوئی نہیں سنتا، جس کو مرضی پکارتے رہو، کسی کو غوث کہہ دو، کسی کو داتا کہہ دو، کسی کو کچھ بھی کہہ دو، کھوٹیاں کھریاں کرنے والا کہہ دو، مگر حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی لاچار کی دعا نہیں سن سکتا، کوئی کشف سو نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے خود ہی سوال کیا اور کہا کہ کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے، جب اسے پکارے وہ دور کر دیتا ہے اس برائی کو جو اس کے اوپر تھی۔ وَجَعَلَهُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین پر وارث بنایا۔ ظاہری بات ہے اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو یہی اللہ کا بار بار سوال ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ ظاہر نہیں ہے۔ قلیل ما تذکرون، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ ساری آیات اللہ کی وحدت ہونے پر، اللہ کے خالق ہونے پہ، اللہ کے مالک ہونے پہ، اللہ کے ہادی ہونے پر دلائل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کون ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے اندھیریوں میں، خشکیوں میں، تریوں میں، اور تمہارے پر ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری سناتی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ ہے۔ ظاہر اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے تو اللہ عما یشرکون، پھر تم اللہ سے اس کے کیوں شریک بناتے ہو؟ امن یبدئ الخلق، کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی پھر اسے لوٹاتا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ کو من یرزق من السماء والارض، کون ہے جو آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ ظاہری بات ہے اللہ۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، اللہ واحد القہار ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو اگر پکارتے ہیں تو اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ اگر تم لے آؤ برہان، دلیل لے آؤ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل لا یعلم، پھر اپنے نبی کو خود ہی ارشاد فرمایا کہ ان تمام سوالوں کا جواب دے دیں، قل لا یعلم، کہ میں نہیں جانتا، من فی السماوات لا یعلم، کہ نہیں جانتے، من جو کہ آسمانوں میں جو کہ زمینوں میں ہیں، الغیب غیب کو، الا اللہ اللہ کے سوا، بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے، وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو مردوں کی عبادت کرتے تھے، مردوں کو پکارتے تھے، مردوں سے دعائیں کرتے تھے، مردوں کو الہ کہتے تھے، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو الہ کہتے تھے، عزیر کو الہ کہتے تھے، اللہ نے بتا دیا کہ وہ غیب کی خبر انہیں نہیں کہ تم ادھر سے دعا کرو اور وہ جان لیں، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ وہ مردہ ہیں، وہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، اس ٹائم ان کے اندر زندگی نہیں ہے، اور وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکتے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلکہ ان کے ظلم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا، یعنی کہ بل ادارکم علم فی الآخرت بل ہم فی شک منہ، بلکہ یہ تو اس سے شک میں ہیں، بل ہم فی منہ آمون، بلکہ اس سے یہ اندھے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قال الذین کافروا، یہ کافر یہ بھی کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم تراب ہو جائیں گے،
تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لمخرجون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ هَٰذَا، بے شک تمہیں وعدہ دیا گیا، نحن وآباؤنا من قبل، اور ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو، یعنی کافر کہتے تھے کہ بے شک اس کا وعدہ ہمیں دیا گیا ہے ہم کو اور ہم سے پہلے باپ دادا کو، ان اعظم، مگر یہ تو اساطیر الاولین ہے کہ مٹی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کافروں کو سیروا فی الارض، قل فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا، ولا تحزن، تم ان پہ غم نہ کھاؤ اور نہ ان کے مکر سے دل تنگ کرو، مما جو یہ مکر کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ عذاب آئے گا اللہ کا، توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو بجائے توبہ استغفار کے وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، تو بھائی مطلب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قُلْ عَسَىٰ، ان کو بتا دو، یکون ردف لکم بعد الذی تستعجلون، کہ بے شک بعض برائی تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، جس کے عذاب کی تم جلدی کر رہے ہو، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر دورہ فضل رکھتا ہے، یعنی کہ ان کو ڈھیل دے کے رکھتا ہے، توبہ استغفار کر لیں تاکہ، ولیکن اکثر لا یشکرون، مگر اکثر لوگ اس کا شکر نہیں ادا کرتے بلکہ اور ڈٹھیائی پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتوکلوا اللہ، اللہ پر توکل کرنا ہے، انا کالا الحق المبین، بے شک تم روشن حق پر، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ تسلی بندائی اور فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک مردہ نہیں سنتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو نہیں سنا سکتے، مردہ نہیں سن سکتے تو نہیں سن سکتے، بات ختم ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تشریح فرمائی لا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بیروں کو پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولو مدبرین، جب وہ پیٹ پھر کے جا رہا ہو، بہر ہے آپ جتنا بلاتے رہیں نہیں سن سکتا، مردہ نہیں سن سکتا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یہ کافر ہیں، یہ بھی اس مردے کی مثل ہیں، جس طرح وہ مردہ نہیں سن سکتا اسی طرح یہ کافر بھی حق بات کو نہیں سن سکتے، اس بہرے کی طرح نہیں سن سکتے، اس اندھے کی طرح گمراہی سے نہیں نکل سکتے۔ تو اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا وما انت بہادی الام عن ضلالتہم، کیا تم اس کو اندھوں کو گمراہی سے ہدایت دینے والے ہو؟ ان تسمعوا، ہاں تمہاری بات کو وہی سنیں گے، کون؟ ایمان والے، الا من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مسلمین، جو مسلمان ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں وہ ان کی مثل زندہ ہے اور جو کافر ہیں ان کی مثل مردہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کا انک لا تسمع الموتیٰ، کہ یہ مردہ ہیں، یہ مردوں کی مثل ہیں، یہ نہیں سن سکتے، تو لہٰذا اس میں دو باتیں ثابت ہو گئیں، ایک تو کفار مثل مردہ ہیں اور سن نہیں سکتے، حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، ایمان نہیں لا سکتے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ارشاد میں خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی کہ یہ جو کافر ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں اللہ قلوبہم، ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت کے اوپر، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، اب انہوں نے واپس ایمان کی طرف نہیں لوٹنا۔ وہی بات کی تشریح ادھر بتا دی کہ یہ ان کی مثال مردوں کی جیسی ہے، تو جس طریقے سے مردہ نہیں سنتا اسی طرح یہ کافر بھی نہیں سنتا، تو جب یہ کافر نہیں سنتا تو تشبیہ مردہ سے دی گئی اور مردے کے بارے میں بتا دیا لا تسمع الموتیٰ، مردے کو نہیں سنا سکتے، اس کا مطلب ہے مردہ مردہ ہے، نہیں سن سکتا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تو وہ بالکل صریح گمراہ ہیں، بلکہ اس مردے سے بھی زیادہ ہی گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب اللہ کا قول آ جائے گا عَلَیہم، ان کے اوپر، أَخْرَجْنَا الدَّابَّةَ مِنَ الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، تَكَلِّمُهُمْ، جو کہ ان پہ کلام کرے گا۔ لفظ کلم کا مطلب کلام کرنا بھی ہوتا ہے اور کلم کا مطلب ہے زخمی کرنا بھی ہوتا ہے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے، ان کو کلام کرے گا، ان کو زخمی کرے گا، ایک چوپایا اللہ تعالیٰ نکالے گا۔ چوپایا دابا کا لفظ انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ لے کر آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو ان کے ظلم پہ پکڑتا تو زمین پہ کوئی بھی دابا نہ رہتا زمین پہ، یعنی کوئی بھی چلنے والا، تو وہاں پر بھی لفظ دابا موجود ہے، یہاں پہ بھی لفظ دابا موجود ہے، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ظالم بادشاہ جو لوگوں کو ایسا مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے، جو ان کو مارے گا، ان کو جو ہے نا زخمی کرے گا، ان کے اوپر ظلم کرے گا۔ اور جس طریقے سے آج کل کرونا کا عذاب نکلا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا وائرس پوری نوع انسانی کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بالکل اپنے کاموں کے اندر بالکل جو ہے نا کسی کے آگے جواب دینی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیہم، جب ان کے اوپر بات پڑ جائے گی بِمَا ظَلَمُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، فَلَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، تو یہ بول نہیں سکیں گے، یعنی کہ موت کے وقت، قیامت کے وقت، یا دنیا میں ایک مجموعی عذاب جیسے کہ آج کرونا کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل رہا ہے،
تو اللہ نے قیامت کے دن کا ارشاد فرماتے کہا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، تو گھبرا جائیں گے جتنے آسمانوں میں یا جو بھی زمین میں، الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے گا وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، وکل اتوا داخرین، اور سب اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے ارشاد میں ترال جبال تحسبها جامدہ، کہ تو دیکھے گا پہاڑوں کو اور ایسا گمان کر لے گا جیسے کہ جمے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، مگر یہ تو دوڑ رہے ہیں، تو چل رہے ہیں، پوری زمین گردش کر رہی ہے، اور کیونکہ ہم یہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہمیں نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز سے ہمیں مثال دے کر سمجھایا جو چیز ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ نے شدر وائیا تمرو، یہ تو ایسے دوڑ رہے ہیں، مر الصحاب، جیسے کہ بادل دوڑتے ہیں آسمان میں، جب دیکھیں نا بادل کیسے دوڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل اس طرح آسمان سے اگر زمین کو دیکھیں گے اسی طرح زمین بھی دوڑتی اور بادل اور پہاڑ اس کے اوپر دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس آیت نے ثابت کر دیا کہ زمین کی گردش، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو یہی سمجھا کہ ترال جبا یہ جو ہے نا اس سے مراد قیامت کا دن ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت پہ ظاہر کر دیا جب پوری نوع انسانی کو یہ چیز پتہ چل گئی، تو قرآن نے اس کو 1440 سال پہلے بیان فرما دی۔ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی دلیل ہے اس کے حق ہونے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں صنع اللہ، یہ تو وہ بات بتا رہا ہے جس نے بنایا ہے اس کو، پوری کائنات کو، اللہ زی، وہ ذات، اتقن کل شے، جس نے حکمت سے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کی تخلیق کی، ہر چیز کی صنعت کی، انہ خبیر بما تعملون، اور اسے یہ بھی خبر ہے کہ تمہارے کام کیا، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، کبائر کر رہے ہو، اللہ سے ڈر رہے ہو۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ من جاء بالحسنات فلو خیر منہا، تو جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ دے گا، اللہ اس کو 10 گنا بڑھا دے گا، 70 گنا، 700، جتنا چاہے گا اسے بڑھا دے گا۔ وہ من فزع یومئذ آمنون، اور قیامت کے دن یہ جو فضا ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا ہے، یہ نفس شروع ہوگا، فضا من فی آسمان زمین کی ہر چیز اس سے گھبرا جائے گی، تو مومنوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اس سے آمنون، ایمان میں رہیں گے، امن میں رہیں گے۔ آمین، یہاں پہ آمین جو ہے نا امن سے، آمنون یعنی کہ ایمان میں رہیں گے، امان میں رہیں گے۔ اور من جاء بالسیئات، جو برائی لے کر آئے گا اس دن قیامت کے دن، فکبت وجوہم، تو ان کے چہرے اوندے کر کے فی النار کر دیے جائیں گے، آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور حل تجزون، ان کو کیا اس چیز کا بدلہ میں، الا ما کنتم، جو وہ عمل کر رہے تھے، جو شرک کر رہے تھے، جو کفر کر رہے تھے، جو بدعات کر رہے تھے، وہ قرآن و سنت کے خلاف کر رہے تھے، اس کا بدلہ۔ اور جو قرآن و سنت پہ چلے گا وہ تو یوم آمنون ہوگا اور امن میں ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے ہمیں قرآن پہ چلیں، سنت پہ چلیں، اللہ رسول کے حکم پہ چلیں، علماء راسخین کے حکم پہ چلیں، اور جو صحابہ کرام جس طرح ایمان لے کر آئے اس طرح چلیں، جس طرح انہوں نے اعمال کیے اس طرح کریں، ہر نئی شرک سے بچیں، ہر نئے بدعت سے بچیں، ہر نئے گمراہی سے بچیں، ہر نئے فتنے سے بچیں، ہر نئے فرقے سے بچیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے نا مرد و عبد رب حاض البلادہ، کہ اس شہر کے خدا کی عبادت کروں، عبد رب الحاضہ، جو اس شہر کا رب ہے، یعنی کہ تمام کائنات کا رب ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ، اس کو وہ بیت اللہ کہتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اور مشرک بھی اس چیز کو مانتے تھے حضرت ابراہیم کے دور سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں حاض البلد، اس شہر کے رب کی، اللہ زی، جس نے حرامہ والو کل شے، جس نے اسے حرمت والا بنایا اور سب کچھ اسی کے لیے، والو اسی کے لیے، کل شے، ہر شے، وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا، نبی کریم فرما رہے ہیں، نکونا من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی شرک اور کفر نہ کروں، وان اتل القرآن، اور یہ جو قرآن کی تلاوت کروں، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی، ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، تو اگر یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میں تو صرف منظر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، یعنی کہ اگر شرک کفر کرتے رہو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ وقل الحمدللہ، کہہ دو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، سیرکم آیاتہ ہی، تو وہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھا دے گا، چاند میں، سورج میں، کائنات میں، اپنے نفسوں میں، فتعرفونہا، تو تم اسے پہچان لوگے کہ اللہ واحد ہے، اللہ واحد القہار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی پوجا کرنی ہے۔ وما ربک بغافل، اور اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے، ما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، شرک والے کر رہے ہو، بدعات کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، ایمان والے کر رہے ہو، نیک اعمال کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی کی مدد نہیں مانگتے، تو حی القیوم ہے، تو ہمیشہ زندہ اور تھامنے والا ہے، اور تجھے عبادت کرتے ہیں، تجھے ذبح کرتے ہیں، تیرے لیے ہی ذبیح کرتے ہیں، تیرے لیے ہی نظر، تجھ سے ہی نظر مانگتے ہیں، تیرے سے ہی نیاز، اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو نہیں پکارتے۔ صدق اللہ العظیم۔